السلام علیکم۔ دل بند کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیا اللہ دل بند کرتا ہے یا انسان مسلسل نظر انداز، تعصب اور ضد سے اپنے دل پر خود تالے لگا لیتا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ قرآن سے ہی ہم اس کا جواب تلاش کریں گے، اور اس کا جواب ہم جب تلاش کریں گے تو ان آیتوں میں آپ کو اس کی وضاحت کر دی جائے گی کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، اور ہمارے روایتی مترجمین کی وجہ سے سوال کیا سے کیا بن جاتا ہے۔ میں آگے چلنے سے پہلے تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ خطرناک سوال ہے کہ کیا واقعی اللہ دلوں پر مہر لگا دیتا ہے یا ہم خود اپنے دل بند کرتے جاتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ کچھ لوگ سچ سنتے ہیں مگر ان کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا؟ قرآن کہتا ہے کچھ دلوں پر تالے ہیں، سوال یہ ہے کہ وہ تالے لگاتا کون ہے؟ فرض کریں سچ آپ کے سامنے آ جائے، پھر بھی آپ اسے قبول نہ کریں، تو سوال یہ دلیل کا ہوگا یا دل کا؟ کیا کبھی آپ نے سوچا دل زندہ بھی رہتا ہے اور آہستہ آہستہ بند بھی ہو سکتا ہے؟ تو آئیے سب سے پہلے ہم سورہ البقرہ اور اس کی آیت نمبر 7 کو دیکھ لیں کہ یہاں اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ 2:7 اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ ہے مروجہ روایتی ترجمہ۔ اس ترجمے سے آپ دیکھیے کہ سارا الزام اللہ پر لگا دیا، کیونکہ اللہ نے دلوں پر مہر لگایا، کانوں پر بھی مہر لگا دیا، آنکھ میں بھی پردہ چڑھا دیا، پھر کہہ رہا ہے ان کے لیے بڑا عذاب بھی ہے۔ تو اگر اللہ دلوں پر اور کانوں پر مہر نہیں لگاتا اور آنکھوں میں پردہ نہیں لگاتا تو ہو سکتا ہے وہ سدھر جاتے۔ تو جب اللہ نے ہی ایسا کر دیا تو قصور تو سارا اللہ کا ہوا، پھر سزا کس بات کی؟ بڑا عذاب کیوں؟ یہ عذاب اللہ دینے کا کوئی حق رکھتا ہے اس ترجمے کے لحاظ سے؟ یقینی سی بات ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ آئیے دیکھیے کہ یہاں بات کیا ہو رہی ہے۔ ختم اللہ سے مہر ہے۔ ختم کہتے ہیں سیل لگانے کو، جیسے آپ کوئی پارسل بھیجتے ہیں تو اسے بند کرنے کے لیے ایک سیل لگا دیا جاتا ہے، مہر ہوتا ہے، وہ کوئی کھولے گا تو فوراً پکڑ میں آ جائے گا کہ یہ پارسل کھلا ہوا ہے۔ تو اسی طرح اس سیل کو، اس مہر کو ختم کہا جاتا ہے کہ اس میں اب نہ ڈال سکتے نہ نکال سکتے، اگر کچھ کرے گا کوئی کھولے گا بیچ راستے میں تو فوراً پتہ لگ جائے۔ تو اللہ سے انہوں نے مہر لگا رکھا ہے، اللہ نہیں مہر لگا رہا ہے، یہ لوگ خود مہر لگا رہے ہیں اللہ سے۔ کس پر لگا رہے ہیں؟ قلوبہم وعلی سمعہم۔ یاد رکھیے کہ قرآن میں قلب دل کو نہیں کہا گیا، قلب کہتے ہیں پلٹنے کو۔ اس دل کو بھی لوگ اسی لیے قلب کہتے ہیں کہ یہ دھڑکتا رہتا ہے، ہر وقت پلٹتا رہتا ہے، اس کی دھڑکن جو ہے وہ پلٹنے کا احساس دلاتی رہتی ہے۔ وعلی سمعہم، اور اپنے سننے پر۔ تو اللہ سے مہر ہے ان کے پلٹنے پر اور ان کے سننے پر۔ کیوں ہے؟ وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی بصیرتوں پر پردہ چھایا ہوا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے انتہائی سزا ہے۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ یقینی سی بات ہے کہ اس سے پہلی آیت میں اس کی بات کر دی گئی ہے کہ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یعنی جو لوگ انکار کرنے والے ہیں ان پر برابر ہے کہ تم انہیں پیش کرو یا تم انہیں نہیں پیش کرو، وہ مانتے ہی نہیں ہیں۔ کیوں نہیں مانتے ہیں؟ دراصل ان لوگوں نے اپنے پلٹنے پر اور اپنے سننے پر اللہ سے مہر لگا رکھا۔ وہ کہتے ہیں ہم جس راستے پر چل رہے ہیں ہمارے باپ دادا کا راستہ ہے، ہمارے مسلک کا راستہ ہے، ہمارے آبا و اجداد کا راستہ ہے، لہٰذا وہ ٹھیک ہے، ہم اس سے نہیں پلٹیں گے۔ اور اگر انہیں قرآن کی بات سنائی جائے کہ دیکھو اللہ کیا کہہ رہا ہے تو وہ قرآن سننے کو بھی تیار نہیں، اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو اسی اسلام کو مانیں گے جس پر ہمارے باپ دادا تھے، چاہے وہ اللہ کو بالکل ہی مجہول سمجھ رہے ہیں، یعنی اللہ اپنی بات کرنا بھی نہیں جانتا کیونکہ اللہ نے حکم دے دیا اور تفصیل دیا ہی نہیں، گویا اللہ کو لوگوں کا محتاج بنا دیا۔ اب اس کے بعد حدیث کے نام پر، سنت کے نام پر، اقوال کے نام پر، فقہ کے نام پر، اماموں کے نام پر مختلف طرح کی بات شامل کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ کی بات ہے، اور پھر اس کو مانتے ہیں۔
تو ایسے میں وہ خالص اللہ کی بات کو جب سمجھتے ہی نہیں تو اس کی طرف پلٹیں گے کیسے؟ تو یہاں یہ اللہ انکار کرنے والے لوگوں کی کیفیت بتا رہا ہے کہ وہ اپنے پلٹنے پر اور اپنے سننے پر اللہ سے مہر لگا لیتے ہیں۔ آپ انہیں خالص قرآن کی بات سنائیے، نہیں ہم نہیں سنیں گے، قرآن کو ہماری فقہ کے مطابق سمجھاؤ، ہمارے مسلک کے مطابق سمجھاؤ، پھر تو ہم سنیں گے۔ خالص قرآن کی اگر بات کی جائے کہ بھئی اللہ کا کلام ہے تو اللہ جس طرح سے کہہ رہا ہم اسی الفاظ میں سمجھیں، تو نہیں، قرآن خود سے سمجھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اس کے لیے 17 علوم سیکھنے پڑتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو علماء کا محتاج ہونا چاہیے، کسی عالم سے سیکھنا چاہیے۔ آپ کو عربی زبان اور عربی گرامر آنی چاہیے، کیونکہ اگر آپ عربی زبان اور گرامر نہیں سمجھتے ہیں تو آپ قرآن سمجھنے کے قابل ہی نہیں ہیں۔ یہ سب وہ لوگوں کی اختراع ہے جو لوگوں کو قرآن سے دور رکھتے ہیں، اللہ کی ہدایات سے دور رکھتے ہیں، تاکہ نہ وہ اللہ کی ہدایت کو سمجھیں، نہ اس پر عمل کریں، اور نہ وہ نتیجہ حاصل کر سکیں جو اللہ ماننے والوں کو دینا چاہتا ہے۔ تو یہ قصور ان لوگوں کا ہی ہے، اور یقینی سی بات ہے کہ جو لوگ خالص قرآن کی بات نہیں سنتے اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم اللہ کی بات کو سنتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور یہی ہدایت کی کتاب ہے، لیکن جب ہدایت لینے کی باری آتی ہے تو قرآن کے ساتھ غیر اللہ کے کلام کی ملاوٹ کرتے ہیں، یعنی غیر اللہ کے کلام کا شرک کرتے ہیں اور پھر اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نتیجتاً آج دنیا میں مسلمان ذلیل و خوار، ذلت و رسوائی، دہشت گرد کا لیبل، بدامنی کا توق، سب کچھ ان کے پاس ہی موجود ہے۔ دنیا میں آج مسلمان کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی وقت نہیں، صرف نام کا مسلمان ہونا ہی کافی ہے کہ اس کے لیے بچوں، بوڑھوں، عورتوں، بے بس لوگوں کو بھی بے دردی سے قتل کر دیا جاتا ہے، نسل کشی کی جاتی ہے، لیکن دنیا میں کوئی ان کے لیے آواز اٹھانے والا نہیں ہوتا، چاہے وہ روہنگیا کے مسلمان ہوں، یعنی برما کے، چاہے وہ سوڈان کے مسلمان ہوں، چاہے وہ بوسنیا کے مسلمان ہوں، چاہے وہ فلسطین کے مسلمان ہوں، چاہے وہ کشمیر کے مسلمان ہوں۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی صرف نام نہاد مسلمان ہونا ہی کافی ہے، حالانکہ وہ فرقہ پرست، شرک کرنے والا، اسلام سے کوسوں دور، لیکن صرف کیونکہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ قرآن ہی اللہ کی کتاب ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے، حالانکہ کبھی کھول کر دیکھتا بھی نہیں کہ اللہ کی ہدایت کیا ہے، پھر بھی صرف اتنا نام لینا ہی دنیا پر لرزہ طاری کر دیتا ہے، اور وہ متحد ہو کر مسلمانوں کی نسل کشی کرتے ہیں اور ان کے خلاف بولنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ حتیٰ کہ جو نام نہاد مسلمان ہیں، مسلم ممالک ہیں، یہ تک خاموش رہتے ہیں، ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں، کوشش بھی نہیں کرتے ہیں۔ ان کی باتیں صرف قرارداد ہوتی ہے، ایک مردہ قوم، مردہ ذہنیت، مردہ قرارداد، کوئی عمل نہیں، کوئی سنوائی نہیں۔ ہاں جب قتل و غارت گری مکمل ہو جاتی، نسل کشی ہو جاتی ہے، وہاں قبضہ ہو جاتا ہے غیر مسلموں کا، پھر یہ اپنی ڈفلی بجا رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ لوگ اللہ سے دور ہیں۔ نہ صرف انہوں نے اپنے پلٹنے پر اور اپنے سننے پر مہر لگا رکھا اللہ سے، بلکہ اپنی بصیرتوں پر پردہ چھا رکھا ہے۔ یہ آنکھوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، بصیرت کی بات ہو رہی ہے۔ جو آدمی سن کر سوچ سمجھ کر فیصلے کرتا ہے اس کو بصیرت کہا جاتا ہے، تو انہوں نے اپنی بصیرتوں پر بھی پردہ ڈال رکھا ہے۔ تو کیا ایسے لوگوں کو انتہائی سزا نہیں ملے گی؟ ان کے لیے انتہائی سزا ہے۔ اللہ کی کتاب موجود ہے، ہدایت تمہارے سامنے موجود ہے، لیکن نہ کتاب ہدایت کے کھولتے ہو، نہ اس کو سمجھتے ہو، نہ اس پر عمل کرتے ہو، نہ اس کو سن کر سمجھ کر اپنے عملی زندگی میں کوئی انقلاب لے آتے ہو، کسی اپنے غلط عمل کی اصلاح کر لیتے ہو، کہیں قرآن سے رجوع کر لیتے ہو۔ ایسا ہوتا ہی نہیں، کیونکہ بصیرتوں پر تم نے پردہ چھپا رکھا ہے۔ تو کیا ایسے لوگوں کو سزا نہیں ملے گی؟ اب یقینی سی بات ہے کہ یہ ایک بڑا خطرناک سوال ہے، کیا واقعی اللہ دلوں پر مہر لگا دیتا ہے؟ یہ ترجمہ قطعی غلط ہے۔ سارا الزام اللہ پر ڈال کر یہ مترجم بری ذمہ ہو جاتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے اسے ہدایت کی توفیق نہیں دی، لہذا وہ ہدایت کیسے حاصل کرے۔ تو یہ سب سے بڑی چال بازی ہے، بے وقوفی ہے لوگوں کو قرآن سے دور رکھنے کی۔ اب آپ آئیے دوسری جگہ، کیونکہ میں
خاص طور پر ہمارے چینل قرآنک لیسنس آفیشیلس کا واحد مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ کی آیات کو آسان اردو زبان میں اتنا واضح طور پر کھل کر بیان کر دیں کہ ہر آدمی اس کو سمجھ سکے، اس بات کی تصدیق آیتوں سے کر سکے کہ واقعی اللہ کی یہ بات ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے، اس میں کوئی شرک نہیں ہے، تو اللہ کی ہدایت کو من وان قبول کر کے اس پر عمل کر لے، تو نہ صرف اپنی زندگی میں انقلاب لائے گا، یعنی ایک بد کردار آدمی بھی با کردار بن جائے، بلکہ پرامن معاشرہ قائم ہو جائے گا اور سلامتی والا نظام نافذ ہو جائے گا جو اللہ نے لوگوں کے لیے پسند کیا ہے دین اسلام کے نام سے۔ تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں ہمارے درس سن کر کے واقعی ہم اللہ کی بات بغیر کسی ملاوٹ کے، بغیر کسی غیر اللہ کے کلام کے شرک کے آپ کو سمجھاتے ہیں اور آپ آیتوں سے اس کی تصدیق کرتے ہیں اور بات آپ کی سمجھ میں آتی کہ واقعی ایسا ہے، تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ ہمارے درس اپنے ہم خیال لوگوں میں ضرور شیئر کریں، ان لوگوں میں بھی جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی بات سننے کے لیے تیار ہیں، ان میں شیئر کریں تاکہ ان تک بھی حق بات پہنچے اور وہ بھی اللہ کے فرما بردار بننے میں شامل ہو جائیں۔ وہ یہ نہ سمجھیں کہ قرآن ناقابل عمل کتاب ہے، اس میں پہلوں کی کہانیاں بھری ہوئی ہیں اور اس میں لایانی بات اور جنسیات بھری ہوئی ہے، جو عام طور پر لوگوں نے تصور ابھار دیا ہے کہ اس میں محمد رسول اللہ نے بہو سے نکاح کر لیا، جنسیات بھری ہوئی ہے، پھر اس کے بعد دیگر اور ایسے سب عیسیٰ کے، موسیٰ کے، ایوب کے، یوسف کے سب قصے بھرے میں پچھلی کہانیاں ہیں جس کا ہدایت سے قطعی کوئی تعلق نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اگر یہ واقعات ہیں تو ان میں ہدایت بھی موجود ہے، کیا کچھ ہے، وہ آج کے دور میں بھی ہدایت ہے۔ یاد رکھیے قرآن ماضی کا قصہ نہیں، حال کی ہدایت کی کتاب ہے، مستقبل کی پیشن گوئی ہے کہ اگر آپ اس پر عمل کر لیں گے تو نتائج کیا ہوں گے اور اگر آپ عمل نہیں کریں گے تو نتیجہ کیا ہوگا۔ تو امید ہے آپ توجہ دیں گے اور ہمارے درس کو شیئر ضرور کریں گے۔ اب آئیے دوسری جگہ سورہ محمد اور اس کی آیت نمبر 47 کی 24۔ تو کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہیں؟ یہ ہے مروجہ روایتی ترجمہ۔ تو یہاں بھی انہوں نے ایک طرح سے الزام تو اللہ ہی پر لگا دیا ہے کہ قرآن میں غور نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے؟ تو تالے کس نے لگائے؟ کیا اللہ نے تالا لگا دیا کہ نہیں؟ سنو، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہاں اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن، کیا پس نہیں تم تدبر کرتے ہو القرآن کو؟ القرآن ایک سوچنے سمجھنے کی کتاب ہے تاکہ اس پر عمل درآمد کیا جا سکے، تو تم نے قرآن میں کتنا تدبر کیا ہے، کیا غور و فکر کیا ہے، اس سے کیا شعور حاصل کیا ہے کہ اس پر عمل کیا جائے؟ ہم علی قلوب اقفالھا، یا تمہارے پلٹنے پر اس میں تالا لگا ہے؟ کیا قرآن نے پلٹنے کے لیے منع کیا ہے کہ جو عمل کر رہا ہے اپنے باپ دادا کو دیکھ کر کرتے رہنا، اپنے معاشرے کو، اپنے خاندان کو دیکھ کر کرتے رہنا، اپنی فقہ، اپنے مسلک کو دیکھ کر کرتے رہنا؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تو فرقہ بندی سے منع کرتا ہے، اللہ تو آپ کو اصول دے رہا ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، تم اللہ کی کتاب کو مضبوط پکڑ لو، تمہارا فرق ختم ہو جائے گا۔ لیکن ہم نے ایک ایک نام لے کر فرق بنایا اور اپنا اپنا فرقہ بنا کر بیٹھے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہدایت پر ہم ہی ہیں، یہ قطعی غلط ہے۔ تو یاد رکھیے قرآن میں آپ تدبر کریں، قرآن میں سوچیں سمجھیں، قرآن سے شعور حاصل کریں، تو یہ آپ کو پلٹنے پر منع نہیں کرتا ہے۔ آپ کا ہر وہ عمل جو قرآن کے خلاف آپ اس سے پلٹ جائیں، اس میں کسی نے تالا لگا کے نہیں رکھا ہوا، یہ آپ کا شعور ہے جو آپ کو ابھارے، آپ کے ذہن کو واضح کرے، آپ کی کیفیت اس طرح سے اجاگر کر دے کہ آپ اللہ کے فرما بردار بن جائیں، اپنے ہر غلط عمل کو پلٹ دیں، صحیح عمل پر آ جائیں، اپنی اصلاح کر لیں، کیونکہ اللہ نے کہیں پلٹنے سے منع نہیں کیا، اللہ نے اپنے کردار کی اصلاح کرنے سے کہیں منع نہیں کیا۔ ہر جگہ اللہ یہی کہتا ہے کہ سوچو سمجھو اور اپنے آپ کو پلٹ لو اللہ کی حمایت کی طرف، اللہ کی فرما برداری کی طرف۔ تو یاد رکھیے اللہ نے کہیں کوئی مہر نہیں لگا رکھا، نہ اللہ نے کوئی دل میں تالا لگا رکھا ہے، یہ تالا بھی آپ خود لگاتے ہیں، اور یہ کوئی ویسا تالا نہیں ہے کہ کسی خزانے کی چابی کسی اور کے پاس ہے کہ اس کو نہ آپ تالا توڑ سکتے ہیں اور نہ کھول سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ آپ کے اپنی کوششوں پر انحصار ہے کہ آپ اس تالے کو کھولنا چاہتے ہیں یا آپ بند رکھنا چاہتے ہیں۔ آپ اللہ کے فرما بردار بننا چاہتے ہیں تو قرآن میں تدبر کریں، غور و فکر کریں، اپنے عمل کی اصلاح کریں، اور اگر آپ تدبر نہیں کرنا چاہتے، سوچتے سمجھتے نہیں ہیں، آپ اللہ کے ماننے والا، اللہ کا فرما بردار بننا نہیں چاہتے ہیں،
تو یہ آپ پر منحصر ہے، کسی نے آپ کو روکا نہیں ہے۔ آئیے حجت تمام کرنے کے لیے میں آپ کو ایک تیسری اور آخری جگہ سے بھی اس کی وضاحت کر دوں کہ اللہ کس طرح سے چاہتا ہے کہ آپ اللہ کے ماننے والے بنیں، لیکن پھر بھی آپ نہیں بنتے۔ تو اس کے لیے آئیے سورہ الاعراف اور اس کی آیت نمبر 7 کی 100۔ کیا ان لوگوں کو ہدایت نہ ملی جو زمین کے وارث ہوئے وہاں کے رہنے والوں کے بعد؟ اگر ہم چاہتے تو ان کے گناہوں کے سبب ان پر مصیبت ڈالتے، اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگاتے ہیں سو وہ سنتے نہیں۔ اب دیکھیے یہاں بھی مروجہ مترجم نے سارا الزام اللہ پر ڈال دیا، کیونکہ اللہ جو ہے وہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، اس لیے وہ سنتے ہی نہیں ہیں۔ اگر اللہ مہر نہیں لگاتا تو ہو سکتا ہے وہ سن لیتے ہیں، اپنے دماغ کو استعمال کرتے، کچھ بات سمجھ لیتے اور اپنی اصلاح بھی کر لیتے، لیکن کیونکہ اللہ ہی نہیں چاہتا تھا کہ وہ سدھریں، اپنی اصلاح کریں، لہذا اللہ نے ان کے دل پر مہر لگا دیا اور سننے کی صلاحیت بھی نہیں رکھا۔ یہ کتنا بڑا الزام اللہ کے اوپر۔ اسی کی تو اللہ نے کہا ہے کہ افترا اللہ الکذب، تم اللہ پر بھی جھوٹ بہتان باندھتے ہو۔ تو یاد رکھیے یہ مسلمان جو آج کا ہے، اور ایسے روایتی مترجم جنہوں نے روایات سے قرآن کو سمجھا ہے، انہوں نے اللہ پر جھوٹ الزام تراشی کیا۔ یوم الحساب میں یہ اللہ کو حساب دیں گے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ ہم عقل و شعور استعمال کریں۔ اللہ کی کتاب قرآن کی صورت میں آج بھی ہمارے پاس موجود ہے، شرط یہ ہے کہ آپ اسے کھولیں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ کوشش کریں گے تو ہر چیز آسان ہو جاتی ہے، جب تک آپ کوشش نہیں کریں گے جب تک ہر کام مشکل ہوتا ہے۔ تو دیکھیے یہاں اللہ کیا ہدایت دے رہا ہے، اولم یہد للذین، اور کیا نہیں ہدایت ملی ان لوگوں کے لیے، یرثون الارض من بعد اہلھا، جو اس کی اہلیت والوں کے بعد سے زمین کے وارث ہوئے۔ یقینی سی بات ہے کہ زمین میں آج آپ ہیں، کل آپ نہیں ہوں گے۔ ہم سے پہلے ہمارے باپ دادے کی نسلیں تھیں، وہ رہ رہے تھے۔ مثال کے طور پر پاکستان بناتے وقت جو افراد تھے آج وہ نہیں ہیں، اور یقینی سی بات ہے کہ آج جو لوگ پاکستان برباد کرنے میں لگے ہوئے ہیں کل یہ بھی نہیں ہوں گے۔ تو اب اگر کوئی اس کی اصلاح کرے گا تو سیدھا ہوگا، اور اگر اصلاح نہیں کرے گا تو اس سے مزید زیادہ بگڑ جائے گا۔ جیسے 47 سے لے کر اب تک 3-4 نسلیں گزر چکی ہیں، اور اس میں اصلاح ہونے کے بجائے مزید بگاڑ پیدا ہوتا رہا۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے اللہ کی طرف رجوع ہی نہیں کیا۔ اللہ کے نام پر زمین تو حاصل کیا لیکن اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا۔ تو یہاں اللہ بتا رہا ہے کہ کیا ان لوگوں کے لیے جو اس کی اہلیت والوں کے بعد زمین میں وارث ہوئے، انہیں ہدایت نہیں ملی ہے، انہیں ہدایت نہیں پہنچی ہے۔ قرآن کی صورت میں ہدایت تو آج بھی موجود ہے۔ اللہ نشاء اصبناہم بذنوبہم، یہ کہ اگر ہم چاہتے پہنچاتے انہیں ان کی غلطیوں کی۔ ذنب کہتے ہیں غلطی کو، گناہ کو نہیں کہا جاتا، ثواب گناہ کوئی تصور نہیں۔ غلط عمل ہے یا صحیح عمل ہے، غلط نتیجہ ہے یا صحیح نتیجہ ہے۔ تو اگر اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم چاہتے تو ہم انہیں ان کی غلطیوں کی سزا پہنچا دیتے، انہیں پہنچ چکا ہوتا۔ لیکن اللہ فوری پکڑ نہیں کرتا، اللہ نے آپ کو بااختیار بنایا، اس لیے آپ جو چاہے وہ عمل کرتے رہیں، اللہ آپ کو کوئی سزا نہیں دیتا ہے۔ مکافات عمل کے تحت کچھ معاملات کی گرفت ہو جاتی ہے، لیکن اللہ نہیں پکڑتا۔ اللہ تو قیامت کے دن ہی فیصلہ کرے گا، یوم الحساب کے دن ہی اللہ سب کا حساب کتاب کرے گا۔ تو یہاں اللہ یہ بتا دے رہا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہم انہیں پہنچا دیتے ان کی غلطیوں کو، لیکن ہوا کیا، وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ہم سے مہر ہے ان کے پلٹنے پر، انہوں نے مہر لگا رکھا ہے ہم سے پلٹنے پر۔ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، بس وہ یہ سنتے ہی نہیں ہیں۔ تو اللہ کی ہدایت کی کتاب تو موجود ہے، اگر آپ پلٹنا چاہیں آپ کھولیں اللہ کی کتاب کو، اسے سوچیں سمجھیں پڑھیں، اس پر تدبر کریں۔ اگر آپ تدبر کرنے کے قابل نہیں ہیں، آپ خود سے سمجھنے کے قابل نہیں ہیں، تو آپ سنیں۔ تو آپ تو اپنے سننے پر بھی پابندی لگا رکھیں، تو پلٹیں گے کیا؟ خالص قرآن کی بات کی جائے تو آپ سنتے بھی نہیں ہیں۔ نہیں جب آپ ہمارے سایہ اربع یا سایہ ستہ کا سہارا لے کر سمجھائیں پھر ہم سمجھیں گے، کیونکہ اللہ نے حکم دے دیا اور تفصیل نہیں دیا۔ یہ سب سے بڑا الزام ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں حکم اور تفصیل دونوں دیتا ہوں۔ مولویوں نے کہہ دیا کیونکہ اللہ نے حکم دے دیا اور تفصیل نہیں دیا لہذا اس کے پیچھے چل پڑے، اور پھر اللہ کے کلام میں غیر اللہ کے کلام کی شرک کرتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں اور اس کے تحت سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دے دیا، کیسے پڑھو اس کی تفصیل نہیں دیا۔ سب سے بڑی مثال یہی دی جاتی ہے۔ بھئی اللہ نے قرآن میں کب کہا ہے اقرأ الصلاۃ؟ اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم ہی نہیں دیا، اللہ اقیم الصلاۃ کہہ رہا ہے۔
اقیم الصلاۃ کا مطلب ہوتا ہے صلاۃ قائم کرنا. اقیم الدین بھی لفظ آیا, اقیم الوزن بھی لفظ آیا. تو نہ آپ وزن پڑھتے ہیں نہ دین کو پڑھتے ہیں, لیکن صلاۃ کو آپ نے فوراً پڑھنا بنا دیا. جس طرح آپ وزن قائم کرتے ہیں, جس طرح دین کو قائم کرنا ہوتا ہے, ویسے صلاۃ بھی قائم کرنا ہوتا ہے. تو دیکھیے اس آیت میں بھی اللہ نے بہت واضح طور پر ہدایت کر دی کہ جو لوگ اس کی زمین کی اہلیت والوں کے بعد اس کے وارث ہوئے ہیں, یقینی سی بات ہے یہ زمین پہلے بھی تھی, آج بھی ہے, ہمارے مرنے کے بعد بھی رہے گی. یہ لوگ تبدیل ہوتے رہتے ہیں. آپ کے باپ دادا پہلے یہاں تھے, اب آپ ہیں, آپ کے بعد آپ کے اولادیں ہوں گی. یہ ہے کہ تبدیل ہوتے رہیں گے. ہو سکتا ہے آپ کے باپ دادا یہاں تھے, وہ ہجرت کر کے کہیں اور چلے جائیں گے, دوسرے آ جائیں گے, لیکن انسان تو بہرحال موجود رہتا ہے نا. اس زمین میں جو لوگ پہلے حکمراں تھے وہ آج حکمراں نہیں ہیں, جو آج حکمراں وہ بعد میں نہیں رہیں گے. تو سب پر ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم چاہتے تو ہم تو ان کی غلطیاں ان کے سامنے پہنچا دیتے ہیں, لیکن انہوں نے اپنے پلٹنے پر مہر لگا رکھا ہے اور وہ سنتے ہی نہیں ہیں. اگر وہ اللہ کی بات سن لے تو ہدایت مل جائے. تو امید ہے کہ مکمل وضاحت ہو گئی ہوگی کہ نہ اللہ دل پر تالے لگاتا ہے نہ اللہ روکتا ہے. یہ ہم خود ہیں جو سوچتے سمجھتے نہیں ہیں اور سارا الزام اللہ پر دھر دیتے ہیں. امید ہے کہ مکمل وضاحت ہو گئی ہوگی. پھر بھی اگر کوئی تشنگی ہو تو آیت کا حوالہ دے کر سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم.